پولیس ہیڈ کوارٹرز کے پرانے حصے میں برسوں سے ایک تہہ خانہ بند پڑا تھا۔ وہاں پرانے ریکارڈ، زنگ آلود فائلیں اور بھولی بسری یادوں کے ٹکڑے رکھے تھے۔ ہر لاکر کے پیچھے ایک کہانی چھپی تھی، مگر کوئی ان کہانیوں کو سننے والا نہ تھا۔ اس دن محکمہ نے اعلان کیا کہ تمام پرانے لاکر صاف کیے جائیں۔ نیا بھرتی ہوا ہے سب انسپکٹر عرفان نقوی، جس کے چہرے پر جوانی کی تازگی تھی مگر دل میں ذمہ داری کا بوجھ۔ اسی کام پر مامور کیا گیا۔ وہ تنہا ہاتھ میں لالٹین لیے نیچے اترا۔ ہوا میں پرانے کاغذوں اور زنگ کی بھوگلی ہوئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دھول اڑتی اور دور کہیں سے پانی ٹپکنے کی آواز آتی تھی۔ عرفان نے ایک ایک کر کے لاکر کھولنا شروع کیے۔ پرانے بن، تصویریں اور کچھ خط سب وقت کے نیچے دب چکے تھے۔ پھر وہ ایک پرانے لوہے کے لاکر کے سامنے رکا۔ نمبر 47۔ زنگ کی تہ اتنی موٹی تھی کہ نام تک مٹ چکا تھا۔ جب اس نے زور لگا کر تالا توڑا تو لاکر کی اندرونی خوشبو کچھ مختلف تھی، جیسے وہاں وقت رک گیا ہو۔ اندر صرف ایک چیز رکھی تھی، ایک چھوٹا سا خط پرانے لفافے پر لکھا تھا، انسپکٹر وجے ویش مکھ کی جانب سے۔ اگر کوئی یہ پڑھے تو برائے کرم خاموشی سے پڑھنا۔ عرفان کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے لفافہ آہستہ سے کھولا۔ کاغذ پیلا ہو چکا تھا مگر تحریر صاف تھی۔ خوبصورت تسلیم خط میں لکھا تھا، میں وجے ویش مکھ ہوں۔ یہ میرا آخری دن ہے پولیس کی وردی میں۔ میں نے اپنی زندگی قانون کے نام پر گزاری مگر شاید انسان بن کر کم جیا۔ وردی نے مجھے انصاف سکھایا مگر کبھی محبت جتانا نہیں سکھایا۔ میری بیٹی آشا جب چھوٹی تھی تو ہمیشہ کہتی تھی، بابا آپ کے پاس وقت کیوں نہیں؟ میں ہر پل مسکرا کر کہتا، وقت کے بعد میں نکال لوں گا۔ مگر وقت نے ہی بعد نے مجھے نکالا۔ اگر کوئی خط پڑھ رہا ہے تو شاید میں اب نہیں ہوں گا، مگر اگر کبھی تم وردی پہنو تو یاد رکھنا، قانون کے ساتھ دل کا انصاف بھی ضروری ہے۔ کسی کی آنسوں کو کیس فائل مت سمجھنا اور کسی کے انتظار کو ڈیوٹی سے کم مت جانا۔ میری آشا کے لیے ایک ڈبہ رکھا ہے جس میں اس کی پرانی چوٹیاں اور کھلونے۔ اگر کبھی اس سے مل پاؤ تو کہنا، بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بس کہہ نہ سکے۔ عرفان کے ہاتھ کام گئے۔ خط کی سیاہی جگہ جگہ پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے لکھتے وقت رویا ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، دیر تک وہی خط دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی آواز گونجنے لگی، بیٹا وقت ملے تو آ جانا، اور ہر بار وہ یہی کہتا تھا، امی بعد میں آؤں گا، بس ابھی تھوڑا کام باقی ہے۔ اچانک اسے لگا جیسے وجے ویش مکھ کا خط اس سے بات کر رہا ہو، وقت کے پار سے ایک خاموش نصیحت کی طرح۔ عرفان نے خط کو واپس لفافے میں رکھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے اپنے فون پر ماں کا نمبر ملایا۔ امی، ہاں بیٹا سب خیریت؟ امی آج جلدی گھر آؤں گا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرفان ہنس پڑا۔ ہاں بس ایک پرانا خط ملا ہے جس نے بہت کچھ یاد دلایا ہے۔ فون بند ہوا۔ اوپر کی روشنی میں جاتے جاتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر لاکر نمبر 47 کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے بند کھڑا تھا، جیسے اب اس نے اپنا راز سونپ دیا ہو۔ دور کہیں لائٹ کے کھمبے سے ہلکی سی آواز آئی، شاید ہوا کی یا شاید کسی خاموش دل کی دعا۔ جو محبت وقت پر نہ ملے وہ اکثر نصیحت بن کر لوٹتی ہے۔ اس رات عرفان نقوی دیر تک سو نہ سکا۔ وجے ویش مکھ کا خط اس کے ذہن میں گونجتا رہا، ہر جملہ جیسے کسی نہ دکھائی دینے والے چراغ کی لو بن کر دل میں جلتا رہا۔ میری بیٹی آشا کے لیے ایک ڈبہ رکھا ہے، یہ فکرہ عرفان کے کانوں میں بار بار دہراتا رہا۔ صبح اس نے طے کیا کہ وہ اس آشا کو ضرور تلاش کرے۔ یہ محض تجسس نہیں تھا بلکہ دل کے کسی گوشے میں احساس جاگ اٹھا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بھی اپنے باپ کو جلدی کھو چکا تھا۔ وہ وجے ویش مکھ کا درد اس کے اپنے اندر گونجتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ دفتر پہنچا تو اپنے سینئر افسر ASP ریما سوری سے اجازت لی۔ میڈم میں لاکر نمبر 47 کی پرانی فائل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ریما نے چونک کر کہا، عرفان وہ لاکر شدہ کیسز کے ریکارڈ میں آتا ہے، تمہیں کس لیے چاہیے؟ عرفان نے دھیرے سے کہا، بس ایک ذاتی بات سمجھ لو، سرکاری نہیں، ایک باپ کا خط ملا ہے اور ایک بیٹی کا انتظار۔ ریما کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، مگر جو ڈھونڈو گے ہو سکتا ہے وقت کے نیچے دبا ملے۔ عرفان نے پرانا رجسٹر کھولی۔ وجے ویش مکھ کے نام کے نیچے اس کا آخری پتہ درج تھا، مہم پولیس کوارٹرز، فلیٹ نمبر 12، بلڈنگ B۔ وہ فوراً وہاں پہنچا۔ پرانے کوارٹر کی دیواریں اکھڑی ہوئی تھیں۔ آنگن میں نیم کا درخت تھا جس کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت سفید دوپٹے اوڑھے بالکنی میں برتن دھو رہی تھی۔ عرفان نے ادب سلام کیا، اماں یہاں کبھی انسپکٹر وجے ویش مکھ رہا کرتے تھے؟ بوڑھی عورت رک گئی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ ہاں بیٹا، بہت سال پہلے اچھے انسان تھے، ان کی بیٹی آشا بھی ہوا کرتی تھی، چھوٹی سی۔ عرفان نے بے تابی سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے اب وہ کہاں ہے
عورت نے سر ہلایا۔ نہیں، وجے صاحب کے بعد وہ سب کہیں چلے گئے، بس ایک دن خط آیا تھا کہ عائشہ شہر چھوڑ رہی ہے۔ اس کے بعد کبھی خبر نہیں آئی۔ عرفان کچھ دیر خاموش رہا۔ ہوا میں پرانی عمارتوں کی مہک گھل رہی تھی، جیسے ہر اینٹ ماضی کا ایک قصہ سنا رہی ہو۔ واپسی پر اس نے سوچا شاید تلاش بیکار ہے، مگر دل نہیں مانتا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے عائشہ مہرہ کے ریکارڈز ہر جگہ ڈھونڈے، تعلیمی اداروں میں، شہری ریکارڈ میں، پرانی خبروں میں، مگر کچھ نہیں ملا۔ بس ایک چھوٹا سا حوالہ، عائشہ دیشمکھ استادہ، سنت کربیل اسکول۔ اگلی صبح وہ اسکول پہنچا، چھوٹا سا پرانا اسکول درختوں سے ڈھکا ہوا۔ دروازے پر لکھا تختی پر ویلکم کے ساتھ بچوں کے ہاتھوں کے نشان بنے تھے۔ عرفان نے دفتر میں جا کر پوچھا کیا یہاں کوئی عائشہ دیشمکھ کام کرتی ہے؟ کلرک نے جواب دیا جی ہاں، پرائمری کلاس کی استانی ہے، مگر آج کل چھٹی پر ہے۔ چھٹی کب سے؟ تقریباً 3 دن ہوئے ہیں، ان کے والد کی یاد میں۔ ہر سال وہ چند دنوں کے لیے کہیں چلی جاتی ہیں۔ عرفان کا دل زور سے دھڑکا۔ یاد میں؟ یعنی عائشہ کو اپنے والد کے بارے میں معلوم ہے۔ اسی شام عرفان ناپگڑا کے قبرستان گیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، ڈھلنے کو تھا۔ ایک عورت گلابی دوپٹہ اوڑھے ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ پھول سجا رہی تھی۔ عرفان دور کھڑا رہا، مگر اس کے دل میں کچھ بولتا رہا، یہی تو عائشہ ہوگی۔ عورت نے مٹی پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا بابا، اس بار میں دیر سے آئی، مگر آئی ضرور۔ عرفان نے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ آپ عائشہ دیشمکھ ہیں؟ وہ چونکی، موڑی، نرم آنکھیں مگر تھکی ہوئی۔ جی، آپ کون؟ عرفان نے ایسا سے کہا میں عرفان نقوی، پولیس ہیڈ کوارٹر سے، مجھے لاکر نمبر 47 سے خط ملا آپ کے والد کا۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پاپا کا خط؟ مگر وہ تو پرسوں پہلے۔ ہاں، وہ لاکر بند تھا، آج ہی صاف ہوا، انہوں نے آپ کے لیے ایک الفاظ چھوڑے تھے۔ عرفان نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے ایسے سے خط کھولا، کچھ لمحے میں خاموش رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بابا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر آج لگ رہا ہے وہ ہمیشہ کہتے رہے، بس میں سن نہیں سکی۔ عرفان نے نظریں جھکا لی۔ اس شام قبرستان کی خاموشی میں ایک باپ اور بیٹی کے بیچ فاصلہ مٹ گیا۔ وقت کے اس بار سے ہوا میں کہیں سے کسی بچے کی آواز آئی، سر، وقت ختم ہو گیا۔ عرفان مسکرا دیا۔ ہاں، وقت ختم نہیں، پورا ہوا ہے۔ دور آسمان پر ہلکا سا بادل چھا گیا۔ عرفان نے عائشہ کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کبھی کبھی لاکر میں بند یادیں زندہ دلوں کو جگا دیتی ہیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکا سا چاند چمک رہا تھا۔ قبرستان کی وہ ملاقات عائشہ کے دل میں ایک نئی روشنی لے آئی تھی اور عرفان کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ اگلے دن عرفان نے عائشہ کو پولیس ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی۔ شاید آپ کے والد کا وہ ڈبہ ابھی تہہ خانے میں ہو، اس نے کہا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی۔ اتنے برس گزر گئے، شاید وہ سب ختم ہو چکا ہو۔ عرفان نے مسکرا کر کہا کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی عائشہ جی، صرف چھپ جاتی ہیں۔ وہ دونوں پرانے تہہ خانے میں اترے۔ وہی نمی، وہی بوسکدی، مگر آج کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا، ہوا میں جیسے ایک نرم دعا کھلی ہوئی ہو۔ عرفان نے لاکر نمبر 47 کے قریب پہنچ کر کہا یہی ہے وہی جگہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ عائشہ کے قدم رک گئے، اس نے آہستہ سے دیوار پر ہاتھ رکھا جیسے کسی پرانے دوست سے مل رہی ہو۔ پھر دونوں نے لاکر کے اندر کی ہر فائل، ہر خانہ دیکھا۔ کافی دیر بعد عرفان کو ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ نظر آیا جو زنگ آلود فائلوں کے نیچے دبا تھا۔ ڈبے پر دھول جمی تھی، مگر ڈھکن پر کندہ تھا۔ میری عائشہ کے لیے۔ عائشہ کے لب کب کبانے لگے، وہ گھنٹوں کے بل بیٹھ گئی اور ڈبہ آہستہ سے کھولا۔ اندر چند پرانی چیزیں تھیں، ایک چھوٹی چوٹی، ایک ربن، ایک کھلونا بندر اور ایک تصویر، عائشہ کی بچپن کی تصویر جس سے اپنے بابا کو گود میں ہنس رہی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا یہ ہنسی میری وردی سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہنسی میری وردی سے زیادہ قیمتی ہے، اگر کبھی یہ ہنسی دوبارہ مل جائے تو سمجھنا میں آس پاس ہوں۔ عائشہ کے آنسو تصویر پر گرنے لگے۔ وہ روتی نہیں تھی، بس آنکھوں سے خاموش پانی بہہ رہا تھا۔ عرفان خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لمحے کیا کہے، کیونکہ کچھ جذبے لفظوں سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے آہستہ سے کہا پاپا ہمیشہ ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، وہ سمجھتی تھی وہ مجھے بھول گئے ہیں، مگر اب لگتا ہے وہ ہر دن مجھے یاد کرتے تھے، بس کہنے کی فرصت نہ ملی۔ عرفان نے جواب دیا محبت کبھی کہنے سے نہیں رکتی عائشہ جی، بس کبھی کبھی وقت اسے چھپا دیتا ہے، جیسا یہ لا کر چھپا ہوا تھا۔ عائشہ مسکرا دی، شاید اس لیے ڈبہ آج ملا جب میں سننے کے لائق ہوئی۔ کمرے میں سکوت پھیل گیا، دور سے بلب ٹمٹمایا اور لمحے بھر کو روشنی نے وجے دیشمکھ کی تصویر کے گرد ایک ہالہ سا بنا دیا، جیسے وہ لمحے بھر کو موجود ہو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ عرفان نے سر جھکا لیا۔ عائشہ جی کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ ڈبہ ہم میوزیم کے حصے میں محفوظ کریں؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ فائل کا حصہ نہیں رہا، یہ اب میری سانس ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی جیسے ایک وعدہ۔ عرفان نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا کبھی کبھی ہم جس سچ کو تلاش کرتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، بس دل بند ہوتا ہے، آج شاید وہ لا کر نہیں ہم کھول پائے اپنے دل کا۔
عائشہ نے ہلکے سے ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں میرے بابا نے آخری سبق یہی دیا، وقت مانگتی نہیں، بس انتظار کرتی ہیں۔ عرفان نے اس ڈبے کو احتیاط سے بند کیا۔ دونوں باہر نکلے تو شام کی دھوپ نرم سنہری روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عائشہ نے جاتے ہوئے کہا، اگر بابا زندہ ہوتے تو شاید آپ جیسے کسی افسر پر فخر کرتے۔ عرفان نے نظریں جھکائیں۔ میں نے تو بس دروازہ کھولا عائشہ جی، اندر تو آپ کا باپ پہلے ہی سے ہی موجود تھا۔ دور جاتے وقت عائشہ نے ایک بار مڑ کر دیکھا۔ پرانا تہہ خانہ اب خاموش نہیں لگ رہا تھا، جیسے ہر زنگ آلود فائل میں کوئی دعا چھپی ہو اور ہر بند لاکر کے پیچھے کوئی کہانی سانس لے رہی ہو۔ ہوا میں ایک ہلکی خوشبو تیر گئی، پھولوں کی نہیں یادوں کی۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی باتیں وقت کی دیواروں پر لکھی رہ جاتی ہیں۔ وقت گزرتا کیا مگر اس دن کے بعد عائشہ اور عرفان دونوں کے دل بدل گئے۔ عرفان کے اندر اب صرف فرض نہیں احساس بھی جاگ اٹھا تھا، اور عائشہ کے لیے برسوں کا بوجھ جیسے کسی نے آہستہ آہستہ اتار دیا ہو۔ کچھ دن بعد عائشہ نے عرفان کو ایک خط دیا۔ لفافے پر لکھا تھا، میرے والد کے لیے ان کے ساتھیوں کے درمیان۔ عرفان نے مسکرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا کی یاد میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جائے تاکہ ان کی کہانی کسی فائل میں نہیں دلوں میں زندہ رہے۔ عرفان نے وعدہ کیا، یہ صرف تقریب نہیں ہوگی عائشہ جی، یہ ایک بیٹی کی محبت کا سلام ہوگا۔ اگلے ہفتے پرانے ہیڈ کوارٹر کے ذہن میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ پولیس افسر، ریٹائرڈ جوان اور چند عام لوگ جمع ہوئے۔ ہر دیوار پر وجش مکھ کی تصویر لگی تھی، ایک مضبوط چہرہ مگر آنکھوں میں نرمی۔ جب عائشہ اس جگہ پہنچے تو سب خاموش ہو گئے۔ وہ ہلکی گلابی ساڑی میں تھی، ہاتھ میں وہی چھوٹا لکڑی کا ڈبہ۔ عرفان نے مائک تھاما اور آہستہ سے بولا، آج ہم ایک ایسے افسر کو یاد کر رہے ہیں جس نے قانون کی خدمت کے ساتھ انسانیت کا پیغام بھی چھوڑا، انسپکٹر وجے مکھ، جنہوں نے فرض اور رشتے کے بیچ چھپی لکیر کو محبت سے مٹا دیا۔ حال میں سکوت پھیل گیا۔ عائشہ نے قدم آگے بڑھائے اور مائک سنبھالا۔ میرے بابا ہمیشہ وردی میں مصروف رہتے تھے۔ میں بچپن میں اکثر ان سے شکایت کرتی کہ وہ کبھی اسکول نہیں آتے، کبھی مجھے کہانیاں نہیں سناتے، مگر آج برسوں بعد انہوں نے اپنی کہانی خود سنا دی۔ ایک ایسی کہانی جو کسی رپورٹ میں نہیں، ایک خط میں لکھی تھی۔ بابا نے کہا تھا، کسی کی آنسو کو کیس فائل مت سمجھنا، شاید یہی پولیس کی سب سے بڑی تعلیم ہے کہ انسان کے دل کو پہچانو، نہ کہ صرف جرم کو۔ حال میں کئی افسر کے چہرے جھک گئے۔ ریما سوری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھی، عائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہمارے والد ہماری وردی کا فخر تھے اور تم ان کی کہانی کا نیا صفحہ ہو۔ عائشہ نے لکڑی کا ڈبہ میز پر رکھا، ڈھکن کھولا اور اندر سے وہی بچپن کی چوٹی اور ربن نکال کر تصویر کے پاس رکھی۔ یہ ان کے پیار کی نشانی ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ یہاں رہے تاکہ جب بھی کوئی نیا افسر وردی پہنے اسے یاد رہے، دل کو بند مت کرنا۔ عرفان نے آگے بڑھ کر اس ڈبے کو نیچے ایک تختی لگائی۔ اس پر لکھا تھا، وجے مکھ میموریل لاکر، محبت، فرض اور معافی کا نشان۔ جب تقریب ختم ہوئی، حال کے کونے میں ایک ہلکی سی ہوا چلی، جیسے کسی نے خاموشی سے شکریہ کہا ہو۔ عرفان نے دیکھا، تصویر کے فریم کے اندر روشنی جھلکنے لگی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ دل نے کہا وہ خوش ہیں۔ بعد میں جب سب لوگ جا چکے، عائشہ رکی رہی۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنے بابا کی تصویر سے مخاطب ہوئی، بابا، آپ کے خط نے مجھے بدل دیا۔ میں اب بچیوں کو صرف پڑھاتی نہیں، انہیں سننا بھی سکھاتی ہوں، کیونکہ شاید کوئی بچہ ایسا بھی ہو جو بس چاہتا ہو کوئی اس کی بات سنے، جیسے میں چاہتی تھی۔ عرفان باہر آ کر کھڑا ہوا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان میں ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ ریما نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا، نقوی، تم نے صرف ایک لاکر نہیں کھولا، ایک بیٹی کا دل کھولا ہے۔ عرفان نے مسکرا کر کہا، میڈم، کبھی کبھی فرض سے بڑا کام بھی فرض ہی بن جاتا ہے، کسی کا زخم کو احساس دینا۔ جب سب لوگ جا چکے تھے، پرانے لاکر نمبر 47 کے دروازے پر ہلکی ہوا چلی اور اس کا زنگ آلود تالا خود بخود بند ہو گیا، جیسے ایک کہانی مکمل ہوئی ہو۔ دیوار پر لگی تختی پر روشنی پڑی اور الفاظ چمکنے لگے، یادیں مٹتی نہیں، وہ بس دل بدل دیتی ہیں۔